أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ببركة سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا كثيرا كثيرا بقدر عظمة ذاتك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب العالمين. يا نور السماوات والأرض يا نور النور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار من نوره جميع الأنوار. يا الله يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وعلى جميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے حبیب پاک صاحب دولت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سنی صحیح العقیدہ بنایا اور اپنے ذکر کے لیے اس مبارک ساعت میں اپنے گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا. اس پر اللہ کا کروڑا شکر ہے اور اس کی بارگاہ کے افضل ترین، اکرم ترین، بہترین، پاکیز ترین، خوی ترین درود و سلام اسی کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے حسن و جمال کے مطابق نازل ہو اور درود و سلام ان کی آل و اولاد پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی امت کے جملہ مومنین مومنات پر، جملہ مسلمین مسلمات پر نازل ہو. میلاد پاک کا مبارک مہینہ ہے. اس شاہ کی نگاہ میں یہ بہترین مہینہ ہے. عشق الگ چیز ہے، یہ اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے عشق ہوتا ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اس کو محبت والی بات سمجھ میں نہیں آتی. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کوئی انسان کسی پر فدا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا. دیکھنے والا اسے پاگل پن سمجھتا ضرور ہے، لیکن جو کیفیات محبت کرنے والے پر وارد ہوتی ہیں یہ وہی جانتا ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. تو محبت کی نگاہ سے اگر دنیا کو دیکھو تو دنیا کا رنگ دوسرا نظر آتا ہے. مجازی محبت کا یہ حال ہے، دنیا والوں کی محبت کا یہ حال ہے. تو جس کے لیے محبت ہے، حقیقی محبت ہے،
وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری بنیاد محبت ہے، تو ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو محبت کرنے والوں کے لیے یہ مبارک مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، آج مجھے اس آیت پاک کی نہ تفسیر بیان کرنی ہے نہ تشریح کرنی ہے۔ حالانکہ مختصر میں نے پچھلے مجالس میں کبھی اس میں محمد پر بیان کیا، کبھی رسول اللہ پر بیان کیا، لیکن آج سہل ترجمہ کر کے مجھے بات کچھ اور عرض کرنی ہے۔ محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد اللہ کے بھیجے ہوئے، محمد اللہ کے بھیجے ہوئے۔ تو کہاں سے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور کہاں بھیجے ہوئے ہیں؟ جملہ عالمین کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہماری جانوں میں بھیجے گئے ہیں، ہماری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب مسلمان یہ کلمہ سنتا ہے کہ محمد اللہ کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا خیال آتا ہے؟ ہمارے دل پر کیا کیفیت وارد ہوتی ہے؟ جب بندہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہو، صرف نام کا بندہ نہ ہو، واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی بارگاہ کی تڑپ رکھنے والا بندہ ہو، تو جو ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہو، ویسے بندے کو اسی کی جانب سے اس کا حبیب آئے تو کیا وہ ساتھ خوشی والی ساتھ نہیں ہے؟ جشن منانے والی ساتھ نہیں ہے؟ سیلیبریشن کی ساتھ نہیں ہے؟ حقیقتاً یہ سیلیبریشن کی ساتھ بن جاتی ہے خوشی کی وجہ سے۔ تو حضور دنیا میں تشریف لائے تو یہ وقت خوشی منانے کا وقت ہے، نہ کہ غم منانے کا۔ موضوع تو میں کچھ اور عرض کرنے والا تھا، لیکن ہوا یہ کہ کچھ حضرات ہمارے دوستوں میں سے، پاکستان سے، لندن سے اور دنیا کے دیگر دوسرے خریوں سے بھی اسے التجا کیے کہ باطن فرقے جو ہیں ہماری ہی کتابوں سے غلط باتیں بیان کر رہے ہیں اور ہماری ہی کتابوں کا حوالہ دے کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ان کتابوں کا حوالہ جو دیا گیا ہے، ایک ہے غنیت الطالبین جو غوث پاک کی مشہور کتاب ہے، اور ایک ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ جو آپ کے فتووں کی کتاب ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا میلاد منانا صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو کئی سوالات تھے اس کے اندر، اور بیچارے ہمارے سنی بھائی جن کو علم تھوڑا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے التجا یہ کی کہ اس کا جواب دے دیں۔ میں تو جواب اسی وقت دے دیتا، لیکن یہاں پر عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ نئے سوالات ہیں، آپ کے سامنے کیے جائیں تو آپ کے پاس بھی اس کا جواب موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتا جائے، حالانکہ یہ سوال پیچیدہ ضرور ہے لیکن بے بنیاد ہے، یہ سوالوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میلاد پاک کے تعلق سے سوالات، سب سے پہلا سوال تاریخ کو لے کر ہے۔ کئی ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہمیں تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت جب ہوئی وہ کون سے دن ہوئی۔ ہمارے نزدیک ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا دن تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ تاریخ میں اختلاف ضرور ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں پیدا ہوئے، دنوں کا تو دور کی بات ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں پیدا ہوئے، اور اکثر علماء محدثین نے کہا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور پھر ربیع الاول میں بعض نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 17 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا نہیں 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا نہیں 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا 10 تاریخ کو، بعض نے کہا 12 تاریخ کو۔ اس تاریخ میں اختلاف ضرور ہے۔ اب جب یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے تو تم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں کرتے؟ حالانکہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اور اس میں زیادہ اختلاف نہیں، اس میں اختلاف نہیں، پیدائش کے دن میں اختلاف ضرور ہے۔ اور محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن پیدا ہوئے، یہ بات کسی عام عالم یا مفتی نے نہیں کی ہے، خود بنیت الطالبین میں سلطان الاولیاء سیدنا غوث الاعظم دستگیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اور تمام قولوں کو اگر جمع کر، اقوال کو جمع کر دیا جائے، تمام کے اسناد کو جمع کر دیا جائے، تو سب سے زیادہ روایتیں جو پیدائش کی تاریخ کے تعلق سے آئی ہیں وہ 8 ہیں یا 12 ہیں، 8 یا 12۔ اب سوال بد عقیدہ جماعتوں سے ہوتا یہ ہے کہ کیوں کر 12 تاریخ کو میلاد مناتے ہو، جبکہ تمہارے امام اہل سنت جو کہلاتے ہیں، یہی لکھا ہوا ہے اس میں، انہوں نے کہا ہے کہ 8 ربیع الشریف کو، ربیع الاول کی 8 تاریخ کو نبی پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاویٰ رضویہ میں ڈیٹیل میں بتایا ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ 8 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا دن ہے۔ اب کنفیوژن ہو جاتا ہے، بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں کر 12 تاریخ کو میلاد منا رہے ہیں؟ اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میلاد کا دن جو ہم مناتے ہیں عید کے طور پر، عشق کو اگر بغل میں رکھ دیا جائے، محبت کو بغل میں رکھ دی جائے، اور صرف علمی بنیاد پر اگر باتیں کی جائیں، تو یہ عید یا تو سنت ہے یا تو مستحب ہے، یہ عید واجب نہیں ہے علم کے حساب سے۔ عشاق کہتے ہیں یہ عید فرض ہے، وہ عشق کی زبان ہے، وہ الگ دنیا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو یہ عید سنت ہے اور یہ عید مستحب ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں، فضل رحمہ گنج مراد آباد میں جو آرام فرما رہے ہیں حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو آپ کا لگ بھگ جوانی کا عالم تھا، اور فضل رحمہ گنج مراد آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفی کے عالم میں تھے۔ تو اپنے خادم کو اعلیٰ حضرت نے بلوا بھجوایا کہ جا کر حضرت سے کہو کہ بریلی سے ایک مولانا آئے ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب خادم پہنچے حضرت کے پاس تو حضرت سے عرض کی کہ بریلی سے مولانا آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت بولے انہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود مفتی ہیں، ان کے والد مفتی ہیں، ان کے دادا مفتی ہیں، وہ مفتیوں کے خاندان سے، انہیں مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی، اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے۔ اب اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر انہوں نے مسکرایا اور کہا احمد رضا کس سلسلے میں آئے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا حضرت میلاد کے مسئلے کو لے کر آیا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ میلاد آپ کیا سمجھ کے مناتے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ میں مستحب سمجھ کے مناتا ہوں۔ تو فضل رحمہ گنج مراد آباد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی آج کے بعد میلاد سنت سمجھ کے منانا۔ اور فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اکابر بزرگوں میں سے ہیں جو حدیث پاک خود حضور ہی سے پوچھ لیتے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اتنے بڑے بزرگ۔ تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک ایک وقت ایسا تھا کہ آپ میلاد مستحب سمجھ کے مناتے اور اس کے بعد میں آپ اس کو سنت سمجھ کے مناتے۔
یہ عید یا تو سنت کہلاتی ہے یا مستحب کہلاتی ہے. ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں ایک سنت، یہ عید جو سنت ہے یا مستحب ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں ان عیدوں کی جن کو حضور نے واجب قرار دیا. جو عید واجب ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے تعلق سے سیاستہ میں حدیثیں بھری پڑی ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن لوگ سمجھے کہ وہ عید الاضحیٰ ہے، اور عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ منائیں کہ وہ عید الفطر ہے. جس دن لوگ عید منائیں اس دن عید الفطر ہے، اور جس دن لوگ سمجھے اس دن عید الاضحیٰ ہے. یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ترمذی شریف میں موجود ہے، اور یہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے. جو عید واجب ہے، حضور نے یہ نہیں بتایا کہ یکم شوال عید کا دن ہے، 10 ذی الحج عید الاضحیٰ ہے، اور یہاں تک فرما دیا عرفہ اسی دن ہے، حج کا دن اسی دن ہے جس دن لوگ حج کو آئے. عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید الفطر سمجھ کے منائے. عید الاضحیٰ اسی دن ہے جس دن لوگ سمجھے کہ عید الاضحیٰ ہے. وہ عیدیں جن کا منانا مسلمانوں پر واجب ہے، ان عیدوں کے تعلق سے بولا جا رہا ہے کہ جس دن ہم عید منائے اسی دن عید ہے. تو یہ عید تو سنت ہے. جب پورے مسلمان مل کر 12 ربیع الشریف کو، 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، تو کیوں کر یہ عید عید نہیں ہو سکتی؟ اس کی ایک دلیل ہے تاریخوں کے تعلق سے کہ حضور نے بتا دیا جب مسلمان اکٹھا ہو کر عید منائے اسی دن عید ہے. تو سب مسلمانوں نے 12 ربیع الاول کو مان لیا، اجماع ہو گیا کہ اسی دن عید ہے، تو ہم اسی دن عید مناتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں. دوسری بات، کیوں ایسا ہوا کہ 8 تاریخ کو بھی منایا جا سکتا تھا، 12 ہی تاریخ کو کیوں؟ اجماع 8 تاریخ کا ہی کر لیتے، 12 تاریخ کا کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے حالانکہ کتابوں سے تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے تو نہیں پڑھی. میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، تو ایک بات دل میں پیدا ہوئی جو مجھے خود سمجھ میں آ رہی تھی. وہی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید یہ بات ہو سکتی ہے. بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اس دن غم مناتے، کیونکہ وصال ہوا تھا حضور کا، مدینے میں عجیب حالت تھا، سب جانتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اس دن غمگین تھے جب 12 ربیع الشریف تھی، اور جب بھی یہ تاریخ صحابہ کو یاد آتی تو وہ غم میں ڈوب جاتے تھے. یہ دلیل پیش کر کر سنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ اس دن غم مناتے تھے تو تم خوشیاں کیوں مناتے؟ ہم وصال کے دن عید نہیں منا سکتے، یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس کے لیے، اس بات کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلی دلیل مسلم شریف کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی کے وصال پر، کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا 3 دن سے زیادہ تم غم نہیں منا سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کیے 1400 سال گزر گیا، کیا اب بھی غم منائیں گے؟ تو شریعت کے حکم کے اس میں رہیں گے ہمیں غم منانے کا حکم ہی نہیں ہے. سب سے پہلے دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی، ہو سکتا اگر علماء اہل سنت اس دن عید قرار نہ دیتے تو شیعہ کی طرح کچھ لوگ ہمیں اسی دن ماتم کرنے لگ جاتے اور ایک نیا رواج پیدا ہو جاتا. ہو سکتا ہے کہ ماتم میں لگ جاتے. تو اولیاء نے اس کو روکنے کے لیے اس کو عید کا دن بنا دیا. دوسری بات. تیسری بات، صحابہ غمگین تھے. کیوں غمگین تھے؟ وہ ہمہ وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، اور اچانک حضور نے جب پردہ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے غم لاحق ہوا. ہم نے کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ہم نے کب دیکھا کہ ہمیں خوشی ہوتی، حضور کے پردہ کرنے پر غم ہوتا؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو ہمارا حال تو ہر وقت یہ
وصال کرنے کے باوجود حضور دنیا کو نہیں چھوڑے، مدینہ شریف میں موجود ہیں، اس لیے کہ حضور کو معلوم ہے کہ تڑپ رکھنے والے، محبت رکھنے والے امتی مدینہ جب ضرور آئیں گے تو میری یاد میں مجھے سلام کریں گے، تو حضور ہمارے جواب دینے کے لیے مدینے میں ضرور موجود ہیں۔ اس میں غم کی کیا بات ہے؟ کوئی غم نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے پیدائش کا دن بھی تمہارے لیے مبارک ہے، بابرکت ہے، اور میرے وصال کا دن بھی تمہارے لیے بابرکت ہے، خوشخبری والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں، ظاہری حیات میں تمہارے سامنے ہوں، تو تمہیں ہدایت ملتی رہے گی۔ جب میں تم سے پردہ کر لوں گا تو تمہارے نامہ اعمال مجھ تک پہنچیں گے۔ اگر تمہارے نامہ اعمال میں کچھ خرابی دیکھوں گا تو تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، تو غم منانے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ یہ تو رہی تعریفوں کی بات۔ اب دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عید میلاد نہیں منائی، حضور نے عید میلاد نہیں منائی، یہ نئی بدعت ہے، کہیں سے ثبوت نہیں ملتا۔ ایک لمبا میل ہے، غوث پاک کی اتنی زندگی، امام اعظم کی اتنی زندگی، امام جعفر الصادق کی اتنی زندگی، امام بخاری کی اتنی زندگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنی زندگیوں میں بھی انہوں نے کبھی میلاد نہیں منائی، تم کیوں مناتے ہو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بدعت ہے۔ تو بدعت ہے، ٹھیک ہے، بدعت ضرور ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کوئی بدعت ہم کر ہی نہیں سکتے؟ ہم بدعت کر ہی نہیں سکتے، بدعت کو فالو نہیں کر سکتے؟ اس کی دلیل کوئی حدیث سے یا صحابہ کے قول سے موجود ہے؟ سیاستہ بھری پڑی ہوئی ہے بدعت حسنہ کے تعلق سے۔ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیے، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے، ابن ماجہ اٹھا کر دیکھیے، مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے، بدعت حسنہ کے تعلق سے یہ بات واضح طور پر آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں، دین میں کوئی نیا کام شروع کیا، جس سے دین کو فائدہ ہو تو اسے ثواب ملے گا، اور کوئی اس میں پیروی کرے تو اسے بھی برابر ثواب ملے گا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ حدیثیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ سالہ سال علماء اہل سنت دلیل دیتے جا رہے ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہے وہ مانیں گے ہی نہیں۔ یہ میری باتیں ان کے لیے ہے جن کو کنفیوژن ہے، تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ بدعت حسنہ کوئی نئی چیز جو صحابہ کے حضور کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تھی نہیں، لیکن مسلمانوں نے ایک نیا طریقہ نکالا جس سے ایمان میں تقویت پیدا ہوئے اور جس سے اسلام کو مدد پہنچی، تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، اس پر ثواب ہے۔ اور آج میں دلیل دے رہا ہوں قرآن شریف سے۔ بدعت کی دلیل قرآن سے، سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے تعلق سے خود بیان فرما رہا ہے، جب عیسیٰ ان کے درمیان سے اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد میں ان کے جو چاہنے والے تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان میں سے بعض نے ایک نئی بدعت پیدا کر لی۔ کون سی بدعت؟ رہبانیت کی بدعت پیدا کر لی۔ اور اللہ واضح طور سے کلام پاک میں فرماتا ہے، حالانکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اصحاب عیسیٰ نے بدعت پیدا کر لی اور اس کو پکڑ لیا، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اس بدعت پر ان کو ثواب دیا جائے۔ یہ قرآن کی دلیل ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ بدعت ضرور تھی، لیکن نیت یہ تھی کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو ہم اب جو میلاد مناتے ہیں، بدعت ہی مان لو، بدعت ہی سمجھ لو۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ بدعت کرتے ہیں تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس پر ثواب ہی ثواب ہے۔ اب دوسری بات، بدعت کی بات آ رہی ہے، حالانکہ یہ موضوع پر میں کلام نہیں کرتا، یہ مجھے پسند ہی نہیں، کچھ لوگوں کو جواب دینے کے لیے میرا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ میں تو محبت والی باتوں میں ڈوبا رہتا ہوں، میں تو تصوف والی باتوں میں ڈوبا رہتا ہوں۔ آج ضروری تھا، وعدہ کر لیا تھا، تو یہ باتیں میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر بدعت ہی کی بات کرنی ہے تو میں آج پوچھتا ہوں، سعودی عرب میں یوم الوطنی منایا جاتا ہے، 23 سپٹمبر کو یوم الوطنی منایا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت کر دیں
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی ایک نے یوم الوطنی منایا. اور سعودی عرب میں جب یوم الوطنی ہوتا ہے تو گانے بھی ہوتے ہیں, ناچ بھی ہوتا ہے, ڈانس بھی ہوتا ہے, ڈب بجائے جاتے ہیں, شور ہوتا ہے, سیلیبریشن ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں, جب اللہ کے حبیب نے یوم الوطنی نہیں منایا تھا تو آپ نے یہ بدعت کو کیوں پہنا دیا؟ دیوبندی حضرات جو فاؤنڈیشن ڈے ہے دیوبند کا 15 محرم کو, وہ بھی ایک جلسہ کرتے ہیں, وہ بھی یوم مناتے ہیں. تو حضور نے کوئی ایسا دن منایا نہیں, تو یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے وہ تو چھوڑو, انڈیپینڈنس ڈے جب ہندوستان کی آزادی کا دن آتا ہے, میں نے خود دیکھا علماء دیوبند کو جھنڈا چڑھاتے ہوئے, اور وہ خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, یا خود اپنے مدرسوں میں کرتے ہیں یا نہیں تو جہاں ہو رہا ہے فنکشن وہاں شامل ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا, میرے پاس دلائل موجود ہیں. جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں وطن کی محبت ایمان کا حصہ. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, سوچنے والی بات ہے. وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, تو وہ ایمان کے ایک حصے کو پانے کے لیے اگر آپ جشن کا دن منائے تو کوئی خرابی نہیں ہوتی. اور حضور کی محبت عین ایمان ہے, تو ان کی یاد میں ان کا دن منانے سے بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو یہ بدعتیں جو بھی ہیں, حسنہ بھی ہے, سیئہ بھی ہے. حسنہ, بدعت حسنہ وہ ہے جو حدیث سے نہیں ٹکراتی, کوئی ایسی بدعت جو حدیث, سنت اور قرآن سے نہیں ٹکراتی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جشن منانا کیا حضور کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اگر جشن منانا, خوشی منانا, سیلیبریشن کرنا کہیں سے بھی اگر ثابت ہے تو اسی کے جواز سے کوئی نیا سیلیبریشن حضور کی خاطر, قرآن کی خاطر یا اللہ کی خاطر پیدا کر لیا جائے تو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے. جب اہل سنت والجماعت کچھ قرآن سے دلائل دیتے ہیں, مشہور آیت سورہ یونس کی جو آیت ہے, علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلام پاک میں, آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر تم خوشی مناؤ. یہ سورہ یونس کی آیت ہے, مشہور آیت ہے, ہر میلاد کے مہینے میں سنی یہ بولتے ہیں. اب یہ میل میں انہوں نے لکھا ہے, 4-5 محدثین کا نام لکھا ہے, اور اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن ہے. تم حضور کے تعلق سے یہ آیت کیوں پیش کرتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 4-5 محدثین کا حوالہ دیا, مفسرین کا حوالہ دیا. تو میں نے ان سے کہا کہاں دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی رحمت ہے اور اسلام اللہ کا فضل ہے؟ قرآن میں دلیل ملتی ہے؟ ہاں ملتی ہے. اللہ نے کلام پاک ہی میں قرآن کو مومنین کے لیے رحمت کہا, ضرور کہا. تو صرف قرآن کو رحمت کہا؟ نہیں, واضح طور پر اللہ نے اپنے حبیب کو بھی رحمت کہا. جب اللہ کے حبیب کو رحمت کہا تو یہ آیت میں حضور کا نام بھی آ گیا کہ حضور اللہ کی رحمت ہے, تو ان کے لیے خوشی منانا ضروری ہے. اور وہ بھی کیسے منانا, ذرا سوچنے والی بات ہے. خوشی مناؤ, اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. یہاں سے جمع کر کے رکھنے سے مراد خوشی منانے میں تھوڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, پیسہ خرچ ہوتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ پیسے جمع کر کر رکھنے سے بہتر ہے کہ تم میلاد کے دن خرچ کر کے میلاد کو مناؤ. اور یہ آیت تو صحابہ کے درمیان میں آئی تھی نا, تو صحابہ نے کیوں خرچ نہیں کیا, یہ سوال کرتے ہیں لوگ. ارے صحابہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے جمع کر کے, صحابہ کچھ رکھتے ہی نہیں تھے جمع کر کے. یہ تو ہمارے لیے آیا ہے. صحابہ جو آتا حضور کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے, سب کچھ فدا کر دیتے تھے, کوئی مال جمع کر کے رکھتا نہیں تھا. ہم لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں, تو اللہ جمع کرو کوئی بات نہیں ہے, لیکن میلاد کا دن آئے تو خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ ہمارے لیے ہے. قرآن دلیل, قرآن ہدایت ہر دور کے لیے. اب بدعت کی بات کرنے والے مسجدوں پر بھی تو خرچ کرتے ہیں, عالیشان مینار جو بناتے ہیں, عالیشان ممبر جو بناتے ہیں, عالیشان محراب بناتے ہیں. کیا یہ بدعت نہیں ہے مسجدوں پر خرچ کرنا؟ کیا نماز عالیشان مسجد میں پڑھو تو نماز ہے؟ نہیں.
کوئی بھی زمین کا حصہ جو پاک ہو وہ نماز پڑھو تو ہو جائے گی نماز۔ مسجد بنانے کا جو خرچ ہے بہتر ہے کہ وہ پیسے اٹھا کر کسی غریبوں میں دے دو۔ تمہاری ہی تو مسجد عالی شان ہے نا، سعودی عرب میں جا کر دیکھو ایک سے ایک خوبصورت مسجد ملے گی، یہاں بدعت نظر نہیں آتی۔ کہاں کہاں بدعت ہے؟ قرآن عربی میں نازل ہوا، اور جس کسی کو عربی میں عربی سیکھنا، قرآن کی خاطر سیکھنا ضروری ہے، جس کو قرآن کا علم لینا ہو وہ عربی سیکھ کر قرآن کا علم لے۔ تم لوگوں نے جو قرآن کو انگلش میں، کنڑ میں، ہندی میں، فارسی میں جو ترجمہ کیا گیا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ قرآن کو عربی میں سیکھنا سمجھنا چاہیے تھا، تم نے قرآن کا ٹرانسلیشن کر دیا، دوسری لینگویج میں بدلا دیا۔ ایک نظریے سے دیکھو تو یہ بھی بدعت ہو سکتی ہے نا، یہ حکم لگا دیتے علماء نہیں قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، جس کو قرآن کا علم لینا ہو وہ عربی سیکھے پھر قرآن کا علم لے لے، ایسا بھی تو کر سکتے تھے۔ یہ تو جہالت والی بات ہے، جن کو بات سمجھ میں نہیں آنی وہ سمجھیں گے نہیں کبھی، اور جس کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو دلیل مل جاتی ہے۔ تو میلاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہم مناتے ہیں سنت سمجھ کے مناتے ہیں۔ کیوں؟ ایک واقعہ ضرور ہے کہ مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے ذبح کیے، اور اہل سنت الجماعت کے علماء نے اس کو میلاد قرار دیا۔ اس کے تعلق سے بھی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ کچھ عمل انبیاء کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، وہ عمل ہم نہیں کر سکتے، جیسے تہجد انبیاء کے لیے فرض ہے، ہم فرض سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے جو حضور نے اس دن کیا تھا اسے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ کیا جاہلانہ دلیل ہے، کیا جاہلانہ دلیل ہے۔ جب حضور پر تہجد فرض ہے، ہم تو نفل پڑھ کر نفل سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، ہمارے لیے تو نفل ہے نا، پڑھنے سے منع کیا گیا۔ چلو مان لو کہ اس دن میلاد کرنا حضور پر فرض تھا، ہم فرض سمجھ کے نہیں نفل سمجھ کے مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تہجد جب پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ نفل چیزوں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے اس کی کیا خوبی ہوتی ہے، نفل عبادات کا کیا بدلہ ہوتا ہے نہیں جانتے لوگ۔ فرض نماز 5 وقت کی ہے نا، سنت نماز بھی ہے، اللہ نے بس نماز فرض بنائی، اور جو حضور کی سنت سے ثابت ہے صحابہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے حکم آ گیا کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں؟ تحیۃ الوضو کا قرآن سے حکم آیا یا سنت سے حکم آیا؟ نہ قرآن سے حکم تھا نہ سنت سے حکم تھا، پھر بھی آپ 2 رکعت نفل نماز ہر وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کی نیت سے کرتے تھے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرض کی ادائیگی کی وجہ سے، سنت کی ادائیگی کی وجہ سے میں نے بلال کو وہ درجہ دے دیا، نہیں کہا یہ کہ اللہ کے حبیب کی زبانی ہمیں سنایا جا رہا ہے، حضور نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سامنے پائی، سنی؟ تو حضرت بلال نے کہا 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ فرائض پڑھتا ہوں، پورے اخلاص کے ساتھ سنت پر عمل کرتا ہوں۔ ہے ضرور فرض اور واجب، وہ تو ڈیوٹی ہے، کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، اس پر کوئی بات نہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد کوئی بندہ نفل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت فوراً رجوع ہوتی ہے۔ فرض واجب اور سنت پر عمل کرنے کے بعد اگر نفل پر عبادت توجہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت فوراً آ جاتی ہے۔ یہی بات بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے، جو بندہ نوافل عبادت کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کی نگاہ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے۔ حدیث طویل ہے، یہاں پر نوافل کا ذکر آیا، وہاں ابو ہریرہ نفل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے غلام بن کر حضور سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ یہاں پر ولیوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جو نوافل
اگر نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف، محبت کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے خفی امید ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی انعامات اور اکرامات کی بارش کر دے گا۔ تو میلاد ان عمل میں سے۔ اب ایک اور دلیل جو ہمارے علماء اہل سنت میلاد کے تعلق سے صحابہ والی بات جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے۔ یہ مشہور بات ہے، بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کو جب دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا میں ایسی جہنم میں ہوں کہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ویسی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی نکلتا ہے اور اسے پینے کی وجہ سے مجھے سکون میسر ہوتا ہے اور عذاب خفیف ہو جاتا ہے۔ اور کس لیے یہ 2 انگلیوں سے پیر کے دن پانی نکلتا تھا؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک لونڈی جو ابو لہب کی تھی، سویبہ اس کا نام تھا، وہ آئی ابو لہب کے پاس اور کہنے لگی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضور کے میلاد کے دن کسی کو خوشی میں آزاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بھی ایک ثواب جاری کر دیا۔ حالانکہ شریعت میں واضح طور پر بیان ہو چکا کافر کا کوئی عمل آخرت میں اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کتنا بھی اچھا عمل کر لے آخرت میں اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن ابو لہب جیسے کافر کو بھی میلاد منانے کی وجہ سے جہنم میں بھی ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہو، اگر وہ حضور کو حضور مان کر حضور کی محبت میں اگر میلاد منائے تو اللہ کتنا ثواب دے گا۔ یہ مشہور روایت کتاب میں لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کی، اس پر بھی بدعقیدوں نے تنقید کی، کہا یہ کہ یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے، دلیل نہیں۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی، اس کا کوئی اصل نہیں ہوتا، تو 1 لاکھ صحیح حدیث جاننے والے امام بخاری صرف 3300 حدیث 3300 حدیثیں بخاری شریف میں درج کی ہیں، اس میں یہ حدیث لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی دوسری حدیث لے آتے۔ 1 لاکھ صحیح حدیث جانتے تھے امام بخاری، تو اس کی بجائے یہ حدیث اگر امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو کوئی اس کے بدل دوسری حدیث لے آتے۔ میلاد والی حدیث امام بخاری کیوں لائے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ بھی وہی تھا، میلاد والا عقیدہ تھا، میلاد منانے والا عقیدہ تھا امام بخاری کا، تبھی تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات درج کی ہے۔ اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میلاد منانا بدعت ہے، تو تمہاری بدعت کے قول کے مطابق تمہارے سامنے امام بخاری بھی بدعتی ہوئے۔ اگر امام بخاری کو بدعتی کہو گے تو بدعتی کی کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کا ایک حوالہ تم دے نہیں سکتے، ایک حدیث لے نہیں سکتے، کیونکہ امام بخاری کا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو دلیلیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، واضح طور پر ہدایت قرآن حدیث اور اولیاء علماء اہل سنت کے پاس موجود ہے، بیکار کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں۔ کچھ لوگ جو نہیں جانتے ان کے لیے بات میں کہہ دوں، علامہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تحقیق کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں آج کل سب سے زیادہ انہی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پورے سعودی عرب میں، اور اہل حدیث حضرات انہی کی باتوں کو زیادہ مانتے ہیں، گویا انہی کی تقلید کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ میلاد منانا ثواب کا کام ہے، باعث ثواب ہے، اور یہ بات ضروری ہے پہنچانا۔ علامہ ابن تیمیہ he has mentioned in his book Necessity of Right Path, page number 255, he is clearly mentioned celebration of Mawlid will reward you in abundance from Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اہل حدیث حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔
دیوبندی حضرات نے اپنی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن آج کے علماء خود نہ اپنی کتابوں سے واقف ہیں نہ شریعت کے علم سے واقف ہیں، اور آ جاتے ہیں بدعت بدعت کے نعرے لگانے کے لیے۔ ایسا کرنے سے ایمان جائے گا۔ حضور کی محبت میں جو کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں واضح طور پر حکم آیا ہے اللہ کی جانب سے کہ کوئی انسان اپنے جسم پر خودی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ بال نوچ سکتا ہے، نہ چاٹا مار سکتا ہے، نہ اپنے کپڑے پھاڑ سکتا ہے، نہ کاٹ کوٹ سکتا ہے، نہ اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو کسی کی محبت میں، کسی کے غم میں، کسی کی یاد میں خود کے جسم کو نقصان پہنچائے، اللہ نے واضح طور پر کلام پاک میں کہا ایسے پر اس وقت تک اللہ اس کے ملائکہ کی لعنت ہو جب تک کہ اس کے جسم پر وہ نشان باقی رہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا ایسے کرنے والے میری امت میں سے نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، خود پر نقصان کرنے والے، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، صحیح حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت میں اپنے پورے دندان مبارک کو جو شہید کر لیا تھا، اسے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، ایمان کو کیا فائدہ پہنچا، حضور کو کیا فائدہ پہنچا، امت کو کیا فائدہ پہنچا؟ انہوں نے تو محبت میں ہی عمل کر لیا تھا، حالانکہ فائدہ کسی کو نہیں پہنچا، الٹا ان کو خود نقصان پہنچا، اپنے سارے دندان مبارک کو شہید کر لیا۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق، حدیث کے اس حکم کے مطابق ہونا تو لعنت چاہیے تھا۔ اللہ کا فضل دیکھیے، حضور کی محبت میں اللہ کے حکم کے خلاف اپنے دندان مبارک شہید کر لیے، اور حضور فرماتے ہیں اے عمر ان کے پاس جانا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ ارے وہ کون سا عمل ہے حضور کی محبت میں کرو اور قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم کرتے کیا ہیں میلاد میں؟ حضور ہی کو تو یاد کرتے ہیں، جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کا ذکر محمد ہے، تو اللہ ہی کا تو ذکر کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نعت گنگناتے ہیں، مل جاتے ہیں، مل کر بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ حضور کو یاد کرتے ہوئے۔ اے اسلام کے دشمنوں، ایمان کے دشمنوں، اس محبت والی فضا میں انگار ڈالنے والوں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ حضور کی یاد کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، حضور کی یاد کو مٹانے کے لیے آ رہے ہو؟ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میلاد شریف کے دن جبرائیل امین کو جلوس کے ساتھ دنیا میں بھیجا، جھنڈے دے کر دنیا میں بھیجا، خدا کی قسم صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جبرائیل امین نے ہرے رنگ کے جھنڈے لائے، کعبۃ اللہ کو نصب کیا، مشرق اور مغرب میں جھنڈے لگائے، 70,000 ملائکوں کے جلوس کے ساتھ سیدہ آمنہ کے گھر پر تشریف لائے، حوریں آئی جنت کی جلوس میں، اور خوشی کا ماحول تھا۔ ارے خوشی کا وہ ماحول انبیاء منا رہے ہیں، ملائکہ منا رہے ہیں، جو سنت الہی سے ثابت ہے۔ اللہ کی سنت کو توڑنا چاہتے ہیں اور اللہ کی سنت بدلنے والا نہیں، وہ خود بھی کرتا ہے، اپنے پیاروں کے ذریعے بھی کرواتا ہے۔ ایک دلیل جو دی گئی اہل سنت والجماعت جشن کے تعلق سے، جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو مدینے کے نوجوان، مدینے کی بچیاں جشن کا ماحول بنا دی تھی، سب کے ہاتھ میں ڈف تھا، حضور کی شان میں نعتیں پڑھی جا رہی تھی۔ جب یہ دلیل اہل سنت کے علماء نے دی تو کہا یہ میلاد کا جشن نہیں، یہ ہجرت کا جشن ہے، یہ ہجرت کا جشن ہے، لہٰذا تم دلیل کے مطابق ہجرت کا جشن منا سکتے ہو، میلاد کا جشن نہیں منا سکتے۔ میں ان عقلوں کے اندھوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس گھڑی میں جب دنیا بھی نہیں بنی تھی، دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اپنے پورے انبیاء کو سامنے کر کر وعدہ لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا حبیب آ جائے، قرآن کی سچی بات بتانے لگے تو اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ تو حضور اس گھڑی کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، جملہ انبیاء عالم ارواح میں اللہ کے سامنے جب موجود تھے، حضور کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا حبیب دنیا میں تمہارے پاس آ جائے، تو نہیں کہا حضور ہم کے پردے میں کافی چھپے ہوئے تھے، کسی نبی نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، کسی ملائکہ نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ اچانک ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور اس حمد کے پردے سے ہجرت کر کر دنیا میں تشریف لائے، ہجرت کر کے
مدینے میں، مکے میں اگر مدینے میں حضور نہیں آتے، مدینے والے تو جا بھی سکتے تھے نا مکے کو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، حضور مکے ہی میں رہ جاتے، مدینے والے پھر بھی مکے جا کر حضور کی زیارت کرتے تھے۔ اگر حضور ہم کے پردوں سے باہر ہی نہ نکلتے تو کون وہاں ہم کے پردوں میں جا سکتا تھا؟ مدینے میں آنے سے بڑی خوشی پوری کائنات کے لیے اس ہجرت کی ہے جو عرش اعظم سے حضور نے ہجرت کر کر دنیا میں تشریف۔ وہ ہجرت ہی اگر دلیل ہے تو ہمارے اندر ہر بات کی دلیل ہے، ہر بات سے میلاد نبی منانا ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ نشانیاں صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جن کے اندر بغض ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ لاکھ بھی بولو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ پر ایمان لایا اور یوم القیامت پر ایمان لایا، ہم نے قیامت والے دن پر ایمان لایا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماریوں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے۔ تو میلاد منانا سنت سے بھی ثابت ہے، حدیث قرآن سے ثابت ہے، بدعت حسنہ ہی مناؤ تب بھی اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ سب باتیں ثابت ہو گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ پیدا کیا، اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کے حبیب کی یاد میں دن گزارے۔ یہی زندگی ہے جو حضور کی یاد میں گزاری جاتی ہے، اور حضور کو بھول کر جو گزارتے ہیں وہ کفر ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے جو حضور کو بھول جاتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص کو پیدا فرمائے، اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ جس میلاد کے دن اللہ نے شیطان کی بھی دعا قبول کی تھی، اللہ اب اس اپنے حبیب کی امت کی دعا قبول فرما لے کہ ہم حضور کا ذکر کثرت سے کرتے رہے، اس وقت تک بھی کرتے رہے جس وقت اسرائیل ہماری جان نکالتے ہو، تب بھی ہم حضور پر نعت پڑھتے رہیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اب ضروری دو اعلان سماعت فرما لیں۔ کل جو شب ہے، ہفتہ گزار کر اتوار سے پہلے آنے والی شب، وہ 12 ربیع الاول کی شب ہے۔ تو دن بھی ہم مناتے ہیں اور رات کو بھی میلاد کا صدقہ عطا ہوا ہے، تو دن بھی ہے رات بھی ہے۔ اسی کی بنیاد پر اسی مسجد میں بعد نماز عشاء سے لے کر فجر تک میلاد کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھا جائے گا، محو ہو کر پوری کائنات کو بھول کر حضور کے غلام صرف حضور کی یاد میں اس وقت درود شریف پڑھتے رہیں گے جس مبارک ساتھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 11 بجے سے انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، 1.5-2 گھنٹے بیان کریں گے حضور کے حسن و جمال کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے بیان بھی ہوگا، درود و سلام کی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ پوری رات محفل سجے گی، جس کے دل میں تھوڑا بھی حضور کی محبت ہو وہ تشریف لائیں۔ ایک ہے 9 بجے اذان، اچھا عشاء کی اذان کل 9 بجے ہوگی اور عشاء کی جماعت نماز 9:30 بجے ہوگی، تو 9:30 بجے جماعت میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد نعتیہ کلام کا سلسلہ چلے گا، پھر بیان ہوگا، پھر درود و سلام۔ وہ درود و سلام پڑھیں گے جو درود و سلام غوث پاک پڑھتے تھے، خواجہ غریب نواز پڑھتے تھے، وہ اکابر اولیاء جن کو اللہ نے خزانے خاص سے عطا کیا تھا، ان کے خزانے خاص سے اٹھا کر درود پڑھیں گے، تو یہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں بے انتہا مقبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک اعلان یہ ہے۔ دوسرا اعلان 11 جنوری یعنی آنے والی اتوار نہیں، اس کے بعد والی اتوار 11 جنوری نماز عصر کے بعد مولد کا جلسہ انعقاد ہوگا شرنگار پیلس گراؤنڈ میں، اور اس میں دنیا کی مشہور پرسنالٹی جو کامل پیر آل حسین میں سے سیدنا ہشام القبانی الحسینی مدد اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی سنگت میں میلاد منانے کا موقع ملے گا۔ آل رسول کے ساتھ بیٹھ کر ایک ولی کامل کے ساتھ میلاد منانے کا موقع ملے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بعد نماز عصر شرنگار پیلس تشریف لائیں اور اس جلسے میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نور کی بارش ہوگی، انوارات مناظر ہوگا انشاءاللہ۔ واقعی